سب مل کر کہیں ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب نکالیے، چیپٹر نمبر 6، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 48ویں آیت سے لے کر ہم 58ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، یہ شخص اپنا گوشت کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین، سب کہیے آمین۔ خدا کا کلام میرے عزیزو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح کے بدن اور کھانے کے اور مسیح کے خون پینے کی کتنی برکات ہیں، اور آج ہم عشاء ربانی میں شامل ہونے والے ہیں، ہولی کمیونین کی عبادت میں شامل ہونے والے ہیں، مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونے والے ہیں۔ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، ہر ایماندار کو اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ اب تک نہ مرے گا، وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ یہ زندگی مسیح کے بدن اور خون میں ہے۔ یسوع نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں جو آسمانوں سے تمہارے لیے اتری ہوں، لیکن دنیا اس بھید کو نہیں جانتی۔ یہ ایک بہت بڑا، اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ عشاء ربانی میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا وہ ایماندار جو یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے، یا جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، مسیح کے
خون کے وسیلہ سے دھل چکا ہے، پاک ہو چکا ہے، وہ ایماندار مسیح کے بدن میں شامل ہو سکتا ہے۔ گویا جس شخص نے گناہوں کے دھل جانے کے بعد پانی کا بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کا تجربہ پا لیا ہے، وہ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو سکتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو مسیح کے بدن میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لائے، اب تک مسیح کی زندگی اور اس کی نجات کا تجربہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اب تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، اب تک اپنے گناہوں میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے مسیح کے بدن میں ہاتھ بڑھانا خطرہ ہے۔ اسی لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے، اس لیے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں، اگر اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اس لیے وہ سزا پائے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے مسیح کی نجات کا تجربہ اپنی زندگی میں نہیں کیا، یسوع مسیح کے خون سے دھلے نہیں ہیں، یسوع مسیح کے خون سے پاک نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسیح کے بدن میں شامل ہونا یا مسیح کے بدن کو لینا جو ہے وہ سخت گناہ کے مترادف ہے یا سزا کے مترادف ہے۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اسے گاڈز ٹیبل کہا جاتا ہے، خداوند کی میز۔ یہ کلیسیا کی میز نہیں ہے، کسی انسان اور شخص کی میز نہیں ہے۔ ہمیں کلیسیائی بیریئرز میں یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی میں اس چرچ میں ہوں تو میں اس چرچ میں مسیح کے بدن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی میز ہے، خدا کا دسترخوان ہے۔ جس کسی شخص نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، اپنے گناہوں کو مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک کر دیا ہے، وہ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو سکتا ہے۔ کلیسیا کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو، جہاں کہیں مسیح کے خون سے دھلا ہوا ایماندار چلا جاتا ہے، وہ اس استحقاق کو رکھتا ہے کہ وہ مسیح کی میز میں ہاتھ بڑھا سکے۔ کلیسیا کی میز نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی میز ہے؟ خداوند کی میز۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بارہا خدا کے کلام میں سے گاڈز ٹیبل کہا گیا ہے، خداوند کی میز۔ اٹس ناٹ چرچ ٹیبل، یہ کسی گھرانے یا کسی فرد یا کسی کلیسیا کی میز نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کی میز ہے۔ آمین۔ سو مسیح سے دھلے ہوئے لوگ، مسیح کے خون سے پاک ہوئے گئے لوگ، وہ اس میز میں ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ آج میرے دل میں خدا نے اس بات کو ڈالا ہے کہ ہم خداوند کی میز کے بارے میں، خداوند کے عشاء ربانی کے بارے میں ہم خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے چند ہی خاص باتوں کا حکم اپنے شاگردوں کو دیا۔ یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ یہ یسوع نے پہلا حکم اپنے شاگردوں کو دیا۔ بہت خاص پیغام اپنے حواریوں اور اپنے فالوورز کے لیے مسیح نے چھوڑا۔ اور دوسری بات، جب ہم عشاء ربانی کے واقعہ کو پڑھتے ہیں تو یسوع نے کہا میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ سب کہیے آمین۔
یسوع نے کہا میری یادگاری کے واسطے جب تم جمع ہوتے ہو، میری یادگاری کے واسطے مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوا کرو، مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوا کرو۔ میرے عزیزوں، ایک فسح ہم یاد کرتے ہیں جب بنی اسرائیل قوم مصریوں کی غلامی میں تھی، خدا نے اپنے لوگوں کے دکھ کو سنا اور اس نے کہا میں اپنے لوگوں کو چھڑاؤں گا، میں انہیں غلامی میں سے نکالوں گا۔ اور آپ میں سے کتنے بہن بھائیوں کو پتا ہے کہ خدا نے مصریوں پر کتنی آفات کو بھیجا؟ آپ کو پتا ہے خروج کی کتاب میں، جی بھائی 10 آفات، جی بھائی جورج 10 آفات خدا نے مصریوں پر بھیجی۔ کیوں؟ تاکہ خدا اپنے لوگوں کو غلامی کے گھر سے نکال سکے۔ اور 10ویں آفات کیا تھی؟ 10ویں آفت کیا تھی؟ لکھا ہے کہ خدا پلوٹوں کو خدا نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ وہ گھروں میں سے گزرے گا، ہر ایک گھر میں سے گزرے گا، لیکن جس گھر کی چوکھٹ پر برے کا خون ہوگا، کلام ہمیں بتاتا ہے اس گھر کے اندر موت کا فرشتہ داخل نہ ہو سکے گا، موت اس کے گھر میں نہ آ سکے گی، موت کا فرشتہ انہیں چھو نہ پائے گا، کیونکہ برے کا خون اس گھر کی چوکھٹ پر لگا ہوگا۔ یوں خون کے سبب سے، برے کے لہو کے سبب سے مصریوں نے جو ہے وہ موت کو دیکھا، لیکن جس گھر پر برے کا خون تھا بنی اسرائیل کے گھرانوں میں موت نہ تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کے مطابق ایک برے کو ذبح کیا، اسے خدا کے لیے قربان کیا اور اس کا خون انہوں نے چوکھٹ پر لگا دیا۔ میرے عزیزو، باہم اسی طرح آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، یسوع نے کہا جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ موت کو نہ دیکھے گا۔ ہاللیلویہ! کیسا خوبصورت وعدہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جو کوئی یسوع کے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا وہ اب تک زندہ رہے گا، موت کو نہ دیکھے گا، زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس فسح کو بھی یاد کرتے ہیں جو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، اور جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں مجھے مسیح کی محبت کا ایک خوبصورت عکس اپنے شاگردوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مسیح کہتا ہے مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح میں تمہارے ساتھ کھاؤں، میری بڑی آرزو تھی، اور مسیح نے اس فسح کو اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو 3 باتیں میں آج صبح آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں خداوند کی میز میں بار بار شامل ہونا ہے۔ سب کہیے آمین۔ ہمیں بار بار شامل ہونا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب نکالیے، اعمال کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 2 دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 46 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے۔ سب کہیے آمین۔ کیسی زبردست بات ہے کہ جو لیونگ چرچ ہے، جو زندہ چرچ ہے، وہ جو زندہ ایماندار ہے، وہ ملنے سے باز نہیں آتا، وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتا، وہ خدا کے گھر میں ہر روز جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی
اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. سب کہیے آمین. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا ہر روز مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوا کرتے تھے. یہ ابتدائی کلیسیا کا دستور تھا. پھر میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب. اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب آیت نمبر 7 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے یہ باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا. یہاں پر ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ارلی چرچ ہر روز مسیح کے بدن میں شامل ہونے کا عمل اپنی زندگی میں رکھتا تھا. اور اس کے بعد ہم اس بات کو بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن وہ روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے. یعنی انہوں نے ہر روز روٹی توڑنے کی پریکٹس کو بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے ویکلی مسیح کے بدن میں شامل ہونے کا بھی عمل جاری رکھا. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ بھائی خداوند کے میز میں شامل ہوتے رہو, بار بار مسیح کے خون اور گوشت میں شامل ہو. لیکن یہ کلام مقدس نہیں بتاتا کہ کتنا فریکوینٹلی ہمیں مسیح کے بدن میں شامل ہونا ہے. لیکن ایک بات جو میں نے خدا کے کلام کے طالب علم ہوتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو. ہیلیلویا. کتنا آفن ہونا ہے یہ کلیسیا کا دستور ہے. بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے ابتدائی چرچ ہر روز مسیح کے بدن کو توڑا کرتے تھے. اور پھر ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا وہ ہر ویک میں خدا کے بدن اور خون میں شامل ہوا کرتے تھے. اور آج کلیسیائی دستور یہ بھی ہے کہ لوگ مہینے میں ایک دفعہ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں. لیکن میں آج صبح آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں مسیح کے بدن اور خون میں بار بار شامل ہونا ہے. ہیلیلویا. یسوع نے کہا جب کبھی تم یہ روٹی کھاؤ اور اس پیالے میں سے پیو تو تم میری موت کا اظہار کرتے ہو. میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. بار بار منتھلی جب بھی آپ کو موقع ملے مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو. سب کہیے آمین. دوسری بات جو میں خدا کے کلام میں سے سیکھتا ہوں, پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب نکالیے. کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 18 سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. 10واں باب اور اس کی بلکہ 17ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہے چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت ہیں ایک بدن ہیں, کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شامل ہیں. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو, کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ میرے عزیزو, یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک روٹی, چونکہ روٹی ایک ہی ہے اسی لیے ہم جو بہت ہیں ایک بدن ہیں. سب کہیے آمین. مسیح کی میز میں شامل ہونے سے ہمیں مسیح میں ایک ہونا ہے. مسیح کا بدن ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایک کر دیتا ہے. اس نے کہا
چونکہ مسیح کا بدن ایک ہے اس لیے ہم بھی کیا ہیں؟ ایک ہیں. سب کہیے آمین. مسیح کا بدن ہمیں ایک کر دیتا ہے. انگریزی زبان میں جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں ہولی کمیونین، کمیونین کا مطلب ہے شراکت رکھنا، کمیون کرنا، یونین اتحاد اور یگانگت کو قائم کرنا. مسیح کے خون کے سبب سے ہم جو دور تھے مسیح میں ایک ہو گئے ہیں. مسیح نے ہمیں ایک کر دیا ہے. خدا کا بندہ پولوس لکھتا ہے بس اب نہ کوئی یہودی رہا اور نہ کوئی یونانی رہا، بلکہ مسیح کو پہن لینے کے سبب سے ہم سب ایک ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. مسیح کا بدن ہمیں ایک کر دیتا ہے. اور میں اس آیت کو آپ کے لیے پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اسے یاد رکھیے. 17ویں آیت میں لکھا ہے چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت ہیں ایک بدن ہیں. میرے پیچھے کہیے ہم ایک بدن ہیں. پھر سے کہیے ہم ایک بدن ہیں. ہاللیلویا. آپ کو پتا ہے کہ یہ چیلنج چرچ میں فی زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ دولت کے سبب سے، اپنے رتبے کے سبب سے، اپنے اسٹیٹس کے سبب سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایلیٹ کلاس بن جاتے ہیں اور دوسروں کو وہ لوور کلاس سمجھتے ہیں. لیکن میرے پاس آج سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم سب مسیح میں ایک ہیں. ہاللیلویا. اور ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں. یسوع نے کہا نہ کوئی بڑا رہا نہ کوئی چھوٹا، بلکہ میں نے تم سب کو ایک کر دیا ہے. لکھا ہے جب ہم مسیح کے بدن میں شامل ہو گئے ہیں، اس کی روٹی میں شریک ہوئے ہیں، تو ہم مسیح کا کیا ہیں؟ بدن ہے. ہم سب میں کمیونین کا ہونا بہت ضروری ہے. ابتدائی چرچ میں بھی جھگڑے تھے. کچھ لوگ تو ایلیٹ ہونے کے سبب سے میں اور روٹی اپنے لیے الگ کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے میں اس کے ساتھ اس پیالے میں شامل نہیں ہوں گا، میں اس روٹی کو نہیں کھاؤں گا. لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو رہے ہیں تو ہم سب ایک ہیں. آمین. مسیح نے اس لیے اپنا گوشت کھانے کو اور اپنا خون پینے کو دیا ہے تاکہ ہمارے اندر سے نفرتیں اور تفرقے دور ہو جائیں. کوئی بڑا چھوٹا نہ رہے بلکہ ہم سب کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں. آئیے اپنے دائنے ہاتھ کو اٹھائیے اور کہیے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھے اپنے بدن میں ایک کر لیا ہے. آمین. آپ کو اس بات اور اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی برکت ہے. مجھے اس بات کا تجربہ بہت دفعہ ہوا ہے. جب ہم جاتے ہیں مشنری ٹرپس پر. ایک دفعہ بہت رات ہو گئی اور ہمیں جو ہے ہم ایک ہوٹل پر چلے گئے. ہم نے کہا چلو بھائی ادھر سے کھانا کھاتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے. اس ہوٹل والے نے پوچھا بھائی آپ کیا مسیح ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں یا کچھ اور آپ کی ذات ہے؟ ہم نے کہا، میرے ساتھ جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے کہا ہم مسیحی ہیں. اس ہوٹل والے نے کہا ہم مسیحیوں کو کھانا سرو نہیں کرتے. اچھا. اس نے کہا لیکن تم چونکہ 10-12 بندے ہو، میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں مالک سے کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا ان کے لیے الگ پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں ان کو کھانا دے دو. بہت گندی پلیٹیں تھیں، ٹوٹی ہوئی تھیں. میں نے کہا بھائی ہم نے تو پیسے پورے دینے ہیں، سانو کی مصیبت پہ ایسے تھے کھانا کھائیے. سو ہم اس جگہ سے کہیں اور چلے گئے. دیٹ مینس کہ یہ سوسائٹی کا المیہ ہے کہ اعلیٰ مقام کے لوگ ہر جگہ پر ہر سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں،
لیکن بحیثیت مسیحی ہم ایسی جگہوں پر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، لیکن یسوع کا شکر ہو، اس کی بادشاہی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی امیر غریب نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی یونانی رہا، کیونکہ ہم سب نے یسوع کو پہن لیا۔ ہاللیلویا، ہم سب مسیح کا بدن ہیں۔ We are one in Christ۔ ہم یسوع میں ایک ہیں، اور وہ کیسے ایک ہیں؟ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونے کے سبب سے۔ سب کہیے آمین۔ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونے کے سبب سے ہم ایک ہو گئے ہیں۔ تیسری بات جو میں آج صبح آپ کے ساتھ تیسرا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یسوع نے کہا خداوند کی یادگاری کے لیے اس میز میں شامل ہوا کرو۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، ہمیں خداوند کی میز میں بار بار شامل ہونا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ خداوند کی میز میں شامل ہونے کے سبب سے ہم سب ایک ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کی میز میں ہمیں یادگاری کے طور پر خداوند کی میز میں شامل ہونا ہے۔ خداوند کی یاد، کتنے لوگ ہیں جو خداوند کو بھول سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو خداوند کو بھول سکتا ہے؟ نہیں بھائی، مجید مسیح کا ایک گیت ہے، اکثر ہم گڈ فرائیڈے کے دن وہ گاتے ہیں، لیکن میں اکثر اس گیت کو یاد کرتا ہوں جب ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہوں۔ وہ گاتے ہیں کہ تیرا سولی اٹھا کر چلنا ہمیں یاد رہے گا، تیرا گرنا اور سنبھلنا، تیرا گرنا اور سنبھلنا ہمیں یاد رہے گا، تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا۔ یسوع کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکتا، لیکن مسیح نے کہا میری یادگاری کے واسطے یہ کیا کرو۔ ہمیں کیا یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے گناہ کے سبب سے میں موت کا حقدار تھا، سولی میں نے چڑھنی تھی، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، وہ سزا کے لائق ہے، وہ موت کے لائق ہے۔ گناہ میں نے کیا تھا، موت کا حقدار میں تھا، لیکن یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس نے میری موت لے لی اور اپنی زندگی مجھے دے دی۔ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آمین۔ ہم شاید بہت کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تم موت میں جا رہے تھے، تم تاریکی میں جا رہے تھے، لیکن میں نے تمہاری موت اپنے اوپر لے لی اور اپنی زندگی تمہیں دے دی۔ آمین۔ That's what Jesus have done۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ خدا کا برہ میرے اور آپ کے لیے بلیدان ہو گیا۔ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ مصریوں کے وقت میں بنی اسرائیل کے گھرانوں پر جو برے کا خون لگا تھا وہ برہ عارضی تھا، وہ سال بسال انہیں قربانی دینی پڑتی، سال بسال خون قربان گاہ پر جو ہے وہ انہیں ڈالنا پڑتا،
چھینکنا پڑتا، لیکن خدا کا شکر ہو خدا کے برے کے لیے جو صلیب پر میرے اور آپ کے لیے ایک ہی بار قربان ہو گیا اور میری اور آپ کی ابدی خلاصی کرائی۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ یسوع مسیح خدا کا برا ہے جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اور اگر ہم کرنتھیوں کے خط کے 11ویں باب کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ 11ویں باب کی 25ویں آیت کا میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے کہ یہ کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یسوع مسیح کہ نئے عہد کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ پرانا عہد تختیوں پر لکھا گیا تھا، ہاتھ سے لکھا گیا تھا، سیاہی سے لکھا گیا تھا، لیکن نیا عہد یسوع کے خون سے لکھا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے اپنے خون سے اس نئے عہد کو باندھا ہے اور ہمیں اس نئے عہد کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یادگاری کے طور پر اسے منانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب تک، میں 26ویں آیت کا آخری سے پڑھنے لگا ہوں، اس پیالے میں پیتے ہو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس بات کو جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں ہمیں یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب تک وہ نہ آئے ہمیں مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے رہنا ہے، اس میں ہاتھ بڑھاتے رہنا ہے، مسیح کے خون اور اس کے بدن میں شامل ہو کر ابدی زندگی کا جو ہے وہ رکن بننا ہے، ابدی زندگی کو میراث میں لینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الرٹ بھی ہے، خبردار بھی خدا کا کلام کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ آزمانے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کا امتحان کرے، اپنی زندگی کو جانچے۔ خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے، اے خداوند میرے دل کو جانچ، کیا میرے دل میں کوئی کمی یا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اب آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ سب کہیے کیا کرے؟ آزما لے، جانچ لے، امتحان کرے کہ میری زندگی میں کوئی گناہ اور کوئی کمزوری تو نہیں ہے، کیونکہ 30ویں آیت میں لکھا ہے، جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ لکھا ہے اسی لیے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ میرے عزیزو، مسیح کا بدن میرے اور آپ کے لیے زندگی ہے۔ سب کہیے آمین۔ یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے، یسوع نے کہا جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی فی الحقیقت اسی کی ہے، سچی مچی انہوں مل جائے گی۔ مسیح نے کہا جیڑا میرا بدن کھائے گا خون پیے گا فی الحقیقت ترجمہ پنجابی جی ہے سچی مچی انہوں زندگی مل جائے گی۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے ملے گی جیڑے پاک دل دے نال مسیح دی میز کو آندے نے۔ یاد رکھیے
خدا گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ گناہ کی معافی ہی کے لیے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ انسان جو خدا سے دور تھا مسیح کے خون کے سبب سے موت میں سے نکل کر زندگی میں شامل ہو جائے۔ آمین۔ یسوع کے خون کے سبب سے۔ آج اشعیا ربانی کے حوالے سے 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں بار بار خداوند کی میز میں شامل ہونا ہے۔ سب کہیے آمین۔ لکھا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ دشمنوں کے روبرو شیطان چاہتا ہے دور ہی رہے زندگی تو، شیطان چاہتا ہے زندگی تو پرا رہے، موت چلا جائے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے کہا جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ جو میرے گوشت اور خون میں شامل ہو جائے گا وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ ہیلیلویا۔ اسی لیے دشمن کہے گا تو گنہگار ہے، یو آر ناٹ سفیشینٹ، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو خداوند کی میز میں شامل ہو۔ لیکن داؤد نبی کے زبور کی اس آیت کو یاد رکھیے، وہ کہتا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ دشمن کہتا ہے نہیں تو ایلیجبل نہیں ہے، یو آر سنر، لیکن اس سے کہیے یسوع نے اپنے خون سے مجھے دھو دیا ہے۔ آج مسیح کی صلیب کے بہتے ہوئے لہو کی دھاروں کے نیچے آ جائیں۔ شاید آج آپ سمجھ رہے ہو میں اس لائق نہیں، میں ڈرنا ہے دے کولوں، یہ ڈرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے لیے ہے۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایمان کے ساتھ اپنے لبوں سے اقرار کریں، یسوع میری زندگی میں اگر کوئی بھی گناہ ہے اسے معاف کر دے۔ اور جب آپ یسوع کے خون سے دھل جائیں گے آپ یسوع کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں گے، اور آپ کے پاس یہ پریولیج ہے، یہ اعزاز ہے کہ آپ اس کی میز میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس کے دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آئیے، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی غصہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، مسیح کے بدن میں شامل ہونے سے ہم ایک ہو گئے ہیں، کوئی تفرقہ نہیں رہا، کوئی جدائیاں نہیں رہیں، کوئی بڑا چھوٹا، امیر غریب، کالا گورا اور پریولیج اور ان پریولیج نہیں رہا۔ وی آر ون ان کرائسٹ، ہم مسیح میں ایک ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا مسیح نے میرے گناہوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے، اب گناہوں کی کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر بلیدان ہو گیا ہے، اس نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ میرے لیے بہا دیا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اپنے خون سے نیا عہد باندھ دیا ہے، اور جب تک وہ نہ آئے مجھے اسی طرح یادگاری کے میز میں شامل ہوتے رہنا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں خداوند نے گنہگار کو کھلی ڈھیل دے دی ہے، جو تیرا دل کرتا ہے، جو تیرا دل کرتا ہے کرتا رہے، لیکن یاد رکھیے خداوند عدالت کے دن ان تمام باتوں کا حساب آپ سے لے گا۔ وہ اگنور نہیں کر رہا، وہ ہمیں نظر انداز بھی نہیں کر رہا، بلکہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ہلاکت میں نہ جائے،
وہ چاہتا ہے تو موت میں نہ جائے، وہ چاہتا ہے تو کبھی بھی تاریکی اور ابدی گناہ اور آگ اور گھندک کی جھیل میں نہ چلا جائے۔ وہ بار بار تجھے بلاتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ جا، میں تجھے آرام دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تجھے بحال کر دوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرے گناہ چاہے کرمسی ہی کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کے خون میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کے گناہ دھو کر پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ آ جائے ایماندار، اگر تو گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، یسوع تجھے بلا رہا ہے۔ یسوع تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ کیا تو اپنے دل کا دروازہ مسیح کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو کہے گا یسوع میری زندگی میں آ جا، میں گناہ میں تھا، تاریکی میں تھا، موت میں تھا، لیکن تو نے اپنا خون میرے لیے بہا دیا ہے۔ یسوع مجھے اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر دے۔ یسوع مجھے نیا انسان بنا دے۔ میں تاریکی میں نہیں رہنا چاہتا، میں موت میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ یسوع میں تیرے ساتھ ابدی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آج ان بہن بھائیوں کے لیے موقع ہے جو اب تک مسیح سے دور ہیں۔ آؤ آج دوپہر، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی میز میں ہاتھ بڑھائیں، کیوں نہ اپنی زندگی یسوع کو دے دیں؟ کیوں نہ اس سے کہیں یسوع میرے دل میں آ جا، میرا خداوند اور میرا بادشاہ بن جا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، او اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ کیوں نہ ہم بلند آواز سے تھوڑے وقت کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اپنے لبوں کو کھولیے اور کہیے یسوع مجھ پر رحم کر دے اے خدا، میں تاریکی میں نہیں رہنا چاہتا، میں گناہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں موت میں نہیں رہنا چاہتا۔ یسوع مجھے اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر دے۔ او میں آپ کو بتا دوں، آج صبح یسوع کے خون کی ندیاں اور اس کی صلیب کی بہتی ہوئی دھاریں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ All you have to do، اپنے لبوں سے اقرار کیجئے۔ ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کہیے یسوع آج میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، یسوع میری زندگی میں آ جا، یسوع میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں۔ اگر آج آپ اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتے ہیں، اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع یہاں موجود ہے، وہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ He is knocking at your door، وہ دستک دے رہا ہے۔ He is knocking۔ کیا تو اس کے لیے دل کا دروازہ کھولے گا؟ کیا تو کہے گا یسوع میں گنہگار ہوں، مجھے لے لے؟ جس زندگی پر یسوع کا خون ہوگا اس میں گناہ اور موت کا فرشتہ نہ آ سکے گا، کیونکہ یسوع کے خون میں زندگی ہے، یسوع کے خون میں قوت ہے۔ آئیے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتے ہیں، اپنے دل میں دعا کرنا شروع کریں، اور دعا آپ کی یہ ہو، یسوع میرے دل میں آ جا، میرے دل کا بادشاہ بن، یسوع میرے گناہوں کو معاف کر دے، یسوع میری زندگی میں اگر کوئی بھی کمزوری اور گناہ ہے اپنے خون کی قدرت کے سبب سے اسے دھو دے۔ لکھا ہے یسوع مسیح کا خون ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یسوع کے خون میں یہ قدرت ہے، وہ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا۔ دنیا کو کوئی ڈٹرجنٹ آپ کے گناہوں کو نہیں دھو سکتا، یسوع کا خون اے ایماندار تیرے گناہ کو دھو سکتا ہے۔
دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری. آنکھیں بند کیجئے. دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ چشمہ ہے معمور، داغ دل کے کرتا دور. ہے مجھ کو دل منظور، لہو جو کہ کروس سے. آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے، آنکھیں بند کیے رکھیے گا. خدا کا پاک روح یہاں جنبش کر رہا ہے. یاد رکھیے جہاں یسوع کا خون آ جاتا ہے وہاں روح جنبش کرتا ہے. جہاں یسوع کا خون آ جاتا ہے وہاں برکت آ جاتی ہے. جہاں یسوع کا خون آ جاتا ہے وہاں زندگی آ جاتی ہے. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، آنکھیں بند کیجئے اور پھر بلند آواز سے کہیے، دل کے داغ کو دھوئے لہو جو کہ کروس سے جا. پھر سے کہیے، دل کے داغ کو، دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس. میری بہنوں بیٹیوں سب مل کر کہیے، وہ چشمہ ہے معمور، داغ دل کے کرتا دور. ہے مجھ کو دل منظور، لہو جو کہ کروس سے. دل کے داغ کو، دل کے داغ کو دھو. اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے. یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے. میرے لیے تو نے صلیب پر جان دی، میرے لیے تو نے اپنے خون کا ایک قطرہ بہا دیا، تاکہ میں موت کو نہیں بلکہ زندگی کو دیکھوں. یسوع میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، تجھے اپنا بادشاہ اور اپنا خداوند مانتا ہوں. میری زندگی میں آ جا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے گلے لگا لے، مجھے قبول کر لے. یسوع آج سے میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں یسوع تیرا ہوں، تو میرا ہے. میں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک تیرا بنا رہوں گا. یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین. آئیے مل کر یسوع مسیح کے لیے زور کا نعرہ لگائیں.